شخص کا بیٹا بہت شخص مریض تھا. شخص بینک کرپٹ ہو جاتا ہے, پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے, بہت مشکل میں ہوتا ہے, بہت پریشانی میں ہوتا ہے. تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں مولا کی رضا کی زیارت پہ جاؤں, شاید مولا میرے لیے دروازہ کچھ کھول دے, مگر زیارت پہ جانے کے بھی پیسے نہیں تھے. خیر وائف نے کہیں سے قرض لے کر اس کی زوجہ نے اسے پیسے دیے, وہ زیارت میں مشق جاتا ہے, زیارت کر آتا ہے, جہاں جوتے رکھے ہوتے ہیں وہاں جانے لگتا ہے, تو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جو واپسی کے پیسے تھے وہ بھی گر گئے یا کسی نے نکال لیے. اب مولا سے واپس جاتا ہے, زری کے پاس کھڑا ہو گیا, کہتا ہے مولا میں تو آپ سے پیسے لینے آیا تھا, جو میرے تھے وہ بھی چلے گئے, اب میں واپس کیسے جاؤں گا. یہ کہتا وہ آ رہا ہوتا ہے تو پونک میں ایک سکہ پڑتا ہے, نظر آتا ہے, اٹھا لیتا ہے, جوتے لیتا ہے, باہر جاتا ہے. اب ظاہر ہے آبرو مند ہے, عزت دار ہے, کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتا, تو سکہ اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہاں پر ٹیلی فون بوتھ لگے ہوئے ہیں, تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں سکہ ڈال کے نا ٹیلی فون کرتا ہوں, رینڈم ایسی کسی کا نمبر ملاتا ہوں, وہ تو مجھے نہیں جانتا, اور اسے اپنی مشکل بتاؤں. بس ایک سکہ ڈالتا ہے, ایک نمبر ملاتا ہے, اور بتاتا ہے کہ بھائی میں یہاں آیا تھا, میں مانگنے والا نہیں ہوں, لیکن میں مشکل میں ہوں, مجھے واپسی کا کرایہ چاہیے. وہ شخص پوچھتا ہے کہاں کھڑے تھے, کہہ رہے یہاں. کہا بس وہیں انتظار کرو کچھ دیر تک. کہتا ہے تھوڑی دیر میں نا ایک بہت بڑی گاڑی آتی ہے, اور مجھے وہ کہتا ہے آپ ہیں. کہا چلے. پھر وہ مجھے شہر کے مہنگے ترین علاقے میں لے جاتی ہے, گھر بہت بڑا اندر ہوتی ہے, تو دیکھتا ہے سامنے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. میں پہچان جاتا ہوں کہ یہی شخص تھا جسے میں نے فون کیا. مجھے بٹھاتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے. اس کا ایک جوان سا بیٹا آتا ہے چائے لے کر, مجھ سے پوچھتا ہے مسئلہ کیا ہے. کہا مجھے کرایہ چاہیے. نہیں, کہہ رہا اور کیا مسئلہ ہے. کہا میرا کاروبار تھا, بینک کرپٹ ہو گیا. کہا کتنے پیسے تمہارے لوگوں کو دینے ہیں. اس زمانے میں بڑی قیمت تھی. کہا مجھے 100 ملین لوگوں کو دینا ہے. چیک 100 ملین کا کاٹتا ہے. کہتے ہیں یہ لو, یہ واپس نہیں دینا مجھے. کہا تمہیں نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے کتنا پیسے چاہیے. کہتا ہے مجھے اتنے چاہیے. پھر ایک اور چیک کاٹتا ہے. کہا یہ جب تم واپس کر سکو کر دینا مجھے. اب وہ پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے ماجرا کیا ہے. کہتا ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو کہتا ہے جوان لڑکا دیکھا تھا کہ چائے لے رہا. کہا وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے. کہا وہ اتنا شدید مریض ہوا کہ یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا. میں اسے انگلستان لے گیا. وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ تھے, اگر وہ ٹیسٹ صحیح آتے تو اس کا علاج ہو سکتا تھا. 5 یا کچھ 4 ٹیسٹ تھے, 1-2 ٹیسٹ ہوئے, ٹیسٹ صحیح نہیں آئے. تو مجھے وہاں پر جو نرس تھا اس نے کہا کہ اگر یہ آخری ٹیسٹ صحیح نہیں آیا تو آپ کا بچہ بہت مشکل ہے. جوان بیٹا تھا. میں باہر, کہتا ہوں وہاں ہاسپٹل میں باہر نکلا صحن میں فوراً امام رضا سے متصل ہوا. میں نے کہا مولا رہتا آپ کے شہر میں ہوں, لیکن اتنا اچھا ظاہر نہیں ہوں جتنا ہونا چاہیے. کوتاہی کرتا ہوں, لیکن میں آپ کی بارگاہ ہوں. میرے اس بیٹے کو صحیح کر دیں, میں آپ کے ایک ظاہر کو اتنا پر کروں گا. اللہ اکبر. کہا ڈاکٹر دوڑتا ہوا آیا لیبارٹری سے. کہا کہ یہ ٹیسٹ تو صحیح آ گیا. کہا دوبارہ سارے ٹیسٹ کرائے. کہا سارے صحیح ہے. تو پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. معجزہ, بچہ ٹھیک ہو گیا. لے کر کہا اس دن سے میں حرم کے گرد گھومتا رہتا تھا, کبھی انتظار کرتا رہتا تھا کہ وہ ایک زائر کون ہے جسے امام رضا میرے پاس بھیجے گا. کہا جب آج تمہارا فون آیا تو میں اسی انتظار میں تھا.
علی اکبر کی ذات پر بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ. تو کہتا ہے جب آج تمہارا فون آیا تو میں سمجھ گیا کہ تم وہی زاہد ہو جسے امام نے میرے پاس جانو جو ضامن آہو ہو.